بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈیز ٹاپک ہم نے آج باقاعدہ طور پر، ویسے تو آلموسٹ ہم نے اپنے کورس کا آغاز پچھلے ویک میں لاسٹ کلاس میں کر دیا تھا، لیکن آج کلاس میں سے باقاعدہ طور پر جو دو اہم کام ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، سوال پڑھنا کیسے ہے، سوال پڑھنے کے بعد اس کو کس طرح سے ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، آپ کے مزاج سے نہیں، ایگزامینر کے پوائنٹ آف ویو سے اسے کیسے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور پھر اس کو لکھنا کیسے ہے. یہ تین اہم کام ہیں. آئی گیس کہ آپ میں سے 90% اسٹوڈنٹ صرف مار کھاتے ہیں لکھنے سے. لکھنے سے مراد میں انگریزی کی بات نہیں کر رہا، میں کہ سوال کو لکھتے وقت، چونکہ جب آپ پریکٹیکل کام کرتے ہیں نا اپنا اکاؤنٹنگ کا، فائنانس کا، تو بچے اس کے فارمیٹ پروسیجر کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. وہاں ایکول کا سائن لگایا تو آپ فلٹی ولٹی کام کرتے رہتے ہیں، وہاں کام آسان ہوتا ہے. یہ تھیوری ہے. تھیوری کو لکھنے کے لیے اس کے باقاعدہ کچھ نہ کوئی فارمیٹ ہوتے ہیں. ان فارمیٹ کو فالو کرنے کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایگزامینر کو وہ چیز دکھنے میں بالکل اپنے ایسے لگتی ہے جیسے وہ چاہتا ہے. آپ لوگ جہاں جانتے ہیں ماشاءاللہ آئی ایف آر ایس صاحب نے کسی درجے میں شروع کر دیا ہوگا آج کل. تو آئی ایف آر ایس کیا ہے بیسیکلی؟ الٹیمیٹلی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈ ہے نا، وہ یہ کاؤنٹنگ کی چیزیں آپ انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں نا، لیکن آئی ایف آر ایس آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو کس کیٹیگری میں پلاٹ کرنا ہے، کہاں لکھنا ہے، کہاں نہیں لکھنا. سیم بچے یہاں پر بھی وہی کام ہے. آلدو کہ ہم کوئی آئی ایف آر ایس نہیں پڑھ رہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ یہ تھیوری کے آئی ایف آر ایس ہے جو آج آپ نے پڑھنے ہیں، کہ آپ نے کیسے کام کرنا ہے. یہ آج میں بتا دوں گا، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ بار بار مجھے بتانے کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی. الا یہ کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آتا، نو پرابلم، یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک کوسچن اگین. لیکن آج سے ہی اس کام کو شروع کریں. ہوپ فلی آج ہم سوال تک پہنچ جائیں گے. اگر نہ بھی کر سکے تو کل کا ہمارا ٹاپک سوال کرنے کا ہوگا. آج سوال پڑھنے کا ہوگا، آج کو سوال کو ہینڈل کرنے کا ہوگا، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک ٹاپک بھی پکڑنا پڑے گا. ٹاپک کے بغیر تو آپ سوال سمجھ ہی نہیں سکتے. فائن. تو یہاں سے اپنے لیکچر کا اختتام کیا تھا. یہ پورا کا پورا ایریا ہمارے پاس سیپریٹلی ہے. میں پھر جلدی سے کوئک ریویو نہیں دے رہا، بلکہ جو اپنا کام کرنا ہے آج اس کی طرف موو کروں گا. جی بچے، اس کے اوپر ہمارے پاس یہ والا کام چیپٹر 7 میں ہے، اور یہ والا ایریا چیپٹر نمبر ہمارے 6 میں ہے. تو سب سے پہلے میں نے عرض کی تھی کہ میں نے جو گروپ چوز کیا ہوا پڑھنے کا 6, 7, 8 and 9، یہ میں نے سب سے پہلے پڑھانا ہے تاکہ اللہ کرے کہ یہ ہمارا کام ہمارے آسانی سمجھ میں آ جائے. اب میں نے تھوڑی سی ریورس ٹیکنیک استعمال صرف اس لیے بھی کرتا ہوں. شروع میں نے عرض کی ہے کہ ایک تو اسٹوڈنٹ کا ایک بہت کانسنٹریشن ہوتی ہے اپنے ٹاپک کے اوپر، تو شروع میں ہی اس پہ آپ کانسنٹریٹ کر لیں گے. جیسے جیسے آپ آگے چلتے رہیں گے آپ کو لوز بال کھیلنے کی عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے. پھر آپ آسانی سے ہر چیز کو سمجھتے، اچھا یار ہو جائے گا، اچھا یار کر لیں گے، اچھا یار فلاں دوست سے پوچھ لیں گے. ابھی الحمدللہ دماغ میں وہ فطور نہیں ہے. ابھی دماغ میں یہی ہے میں نے پڑھنا ہے، میں نے کرنا ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ کہانی دوست تک چلی جاتی ہے، وہ کرا دے گا، ٹیچر سے پوچھ لیں گے. ریویژن کلاس بھی تو ہونی ہے نا، وہاں سے دیکھ لیں گے. اور کچھ ماشاءاللہ میں نہیں کہنا چاہتا، بس کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اگلی دفعہ پڑھ لوں گے. ہاں جی، ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن بہرحال تو لیکن اس کے برعکس جو آپ دوسرے پیپرز پڑھ رہے ہیں وہ ابھی آغاز لے رہے ہوں گے اپنا بیسکس کا، تو اس وقت وہاں میٹھا تیز نہیں ہے، تو میں میٹھا تیز کر لیتا ہوں تاکہ یہاں آپ کی محنت برقرار رہے. وہاں ذرا کام آہستہ آہستہ، یہ T20 ہے، وہاں ذرا ٹیسٹ سیریز ٹک ٹک چل رہی ہوگی آہستہ آہستہ. پھر الحمدللہ میں اپنے ٹک ٹک پہ آ جاؤں گا، وہ T20 چلا رہے ہوں گے، تو آپ کا نظام بیلنس ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کوشش یہی کریں گے. جی آپ کو سمجھ میں آ رہے مقصد بچے؟ ہمارا کام تو، ہمارا جو ٹیچر کام ہوتا ہے نا، میں آپ کو ایک واضح طور پر بتا دوں کہ ٹیچر جو ہے دو طرح سے پڑھانے کا ایک مزاج ہوتا ہے ٹیچر کا. یاد رکھیے یہ 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. جیسے آپ اکاؤنٹنگ میں کہتے ہیں نا ڈبل انٹری، یہ طرح ہمارا بھی یہاں ڈبل انٹری والا سسٹم ہی ہوتا ہے. آپ کی طرف سے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے تو ٹیچر بھی اتنی محنت زیادہ کرتا ہے. اگر کلاس چاہ رہی ہے کہ بس سر جی دفعہ کرو، بس پڑھاؤ تو جاؤ، تو پھر ٹیچر بھی اسی انداز سے پڑھا رہا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ٹیوننگ بائی ڈیفالٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب یہاں سے لینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ٹیچر بھی اسی کے لحاظ سے اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے، اتنی ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. اگر سامنے بیٹھی آڈینس ایسی ہو کہ جو صرف کھانا پوری کر رہی ہو، تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو میں آپ کو بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ دل پر اثر انداز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹیچر کا مزاج بھی ویسے بن جاتا ہے. بس وہ ایسے ہی کہتا چلو ٹھیک ہے، کھانا پوری کریں، کام پورا کریں، پڑھائیں، ٹاپک پڑھائیں، پڑھیں نہ پڑھیں ان کا مسئلہ ہے. تو یہ یاد رکھیے گا آپ لوگوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر یہاں پر بھی وہی کیفیت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں چیزوں کو آپ تک منتقل کرنے کے لیے.
مدد تو اللہ نے کرنی ہے نا بچے, میں نے تو نہیں کچھ کہنا. آپ اور میں جانتے ہیں اگر ایک پتہ بھی اللہ کے حکم سے بغیر نہیں چل سکتا تو میری زبان کیسے اللہ کے حکم بغیر چل سکتی ہے؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جب آپ کی طرف سے دعائیں بھی چل رہی ہیں اپنے لیے کہ یا اللہ ہمیں کامیابی کر, اور آپ دوسروں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ محنت بھی کر رہے ہیں, تو پھر اللہ آپ کی محنت کروانے کے لیے میری زبان سے وہ بھی نکلوا دے گا جو شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. آل آف یو. تو اس باتوں کا ذرا خیال رکھیے گا تاکہ آپ اچھے انداز سے اس کو مینیج کر لیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سب سے آسان ترین ٹاپکس ہیں آپ کے پورے جتنے بھی آپ نے کیف میں پڑھنے ہیں. ماں سوائے ایک ٹاپک میں نے آپ کو عرض کیا تھا, آپ کو تنگ کرے گا, وہ یہ پورٹر 5-4 تھا. یہ تھوڑا ٹف ہے, یہ اتنی آسانی سے آپ کو ہلنے نہیں دے گا, یہ تھوڑا سا آپ کو تنگ کرے گا. یا میں نے آپ سے کہا تھا ایک AAA ماڈل ہے, لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا, میں نے اس لیے یہاں سے آغاز نہیں لیا. لاسٹ ٹائم میں نے یہاں سے آغاز لیا تھا لیکن مجھے آئیڈیا ہوا کہ بچوں کو بہت تنگی ہوئی تھی, اس لیے میں ایک سٹیپ پیچھے آیا ہوں. بڑی جمپ لگانی ہے تھوڑا پیچھے آگے پھر بھاگ کے آگے جانا تو بڑی جمپ بھی لگ جاتی ہے, اس لیے میں پیسٹل پہ آ گیا ہوں. پہلے پیسٹل شروع کریں گے اور پیسٹل کے بعد پھر انشاءاللہ آگے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے, اپنی ترتیب کو چلتے رہیں گے. یہ ختم ہونے کے بعد مقصد یہ ہے کہ پھر یہ ڈکا ہے, یہ کھلتے ساتھ ہی یوں کر کے ٹاپک ختم ہو جاتے ہیں. یہ کام لگاتا ہے پورا 1.5 ہفتہ 2 ہفتہ لگا رہتا ہے آرام سے, اس لیے کہ یہ سمجھ کے پڑھنے والی چیز ہوتی ہے. اور اس مرتبہ بھی ریسنٹلی ایگزام میں پورے اس پہ پورٹر 5-4 کو پوچھا تو نہیں ہے ایگزامنر نے, لیکن پھر بھی ملٹیپل چوائس کوسچن میں دے دیا اس نے, جو اس بات سے ثابت ہو رہی ہے کہ پورٹر 5-4 ایگزامنر کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگر وہ اس کو تھیوری میں نہیں پوچھتا, ڈسکرپٹیو میں نہیں پوچھتا, تو ملٹیپل چوائس میں پوچھ لیتا. پچھلی مرتبہ بھی ملٹیپل چوائس میں آیا ہوا تھا. یہ ہر مرتبہ ایگزام میں کہیں نہ کہیں آپ کو نظر ضرور آ جائے گا. اب پتہ نہیں اللہ کی شان کیا ہے کہ آپ کو اس مرتبہ اگین ڈسکرپٹیو میں آتا ہے یا ملٹیپل چوائس میں آتا ہے, یہ تو آپ کی قسمت ہے, یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا. لیکن ہم اپنے طور پر اپنا کام پورا کر کے جائیں گے انشاءاللہ. سو now I am starting from this area. I am going to start external analysis, اور external analysis میں میرے پاس صرف 2 ماڈل ہیں, پورٹر 5-4 اور اس کے ساتھ ساتھ پیسٹل analysis. But before going to start my question and before going to start my topic, سن لیجئے, جتنے بھی ماڈلز ہوتے ہیں اور جتنے بھی آپ نے سوال کیس اسٹڈی یا اپلائیڈ میں سوال کرنے ہوتے ہیں, اس کو لکھنے کا انداز کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ آج لرن کریں گے, کیونکہ اس کے مطابق ہی پھر ہم پڑھتے رہیں گے. اس کے مطابق ہم دیکھیں گے یہ کام ہو گیا, یہ والا کام کمپلیٹ ہو گیا, یہ والا کام کمپلیٹ ہو گیا. جب تک وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوں گے تب تک مارکس پورے نہیں ملیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کی ہے, آپ کی سوچ کے مطابق تیاری نہیں ہونی, ایگزامینر کی سوچ کے مطابق تیاری ہونی ہے. ایگزامینر کیا کنسیو کر رہا ہے. فائن سر جی پلیز. اب ہم سب سے پہلے جو ہے بچے رائٹنگ ٹیکنیک کو دیکھیں گے کہ آنسر دیتے وقت ہم نے ایگزامینر کو کس طرح سے آنسر دینا ہوتا ہے. میرے سب سے پہلے تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے, جس بھی ماڈل سے ریلیونٹ آپ انفارمیشن یا جس بھی تھیوری کی آپ سوال سولو کرنے جا رہے ہیں, سب سے پہلے آپ نے اس کا دینا ہے انٹروڈکشن. ایک لائن میں دے, 1.5 لائن میں دے, زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا, اوور سمارٹ نہیں ہونا, کام اتنا سا کرنا ہے جس میں ایگزامینر کو ایک لائن پڑھ کے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آپ اس ماڈل کے بارے میں یہ معلومات رکھتے ہیں. آل آف یو سب کو بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے. میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو بہت بریف لکھنا ہے, بہت سمرائز فارم میں لکھنا ہے. آپ نے بہت زیادہ لمبا چوڑا کام نہیں کرنا. بہت اگر کسی کو فار ایگزامپل شارٹ انداز میں لکھنا نہیں آتا, نو پرابلم, وہ 2 لائنوں میں لکھ لے, 3 لائنوں میں لکھ لے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, اس ماڈل کو پڑھنے کے بعد, اس تھیوری کی لائن کو پڑھنے کے بعد ایک لے مین کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ ماڈل کیا ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, میرے پیپر کے لیے نہیں, زندگی بھر کے پیپرز کے لیے, ایگزامینر از یور اسٹوڈنٹ. ایگزامینر از یور اسٹوڈنٹ. جس طرح میں پڑھاتے وقت یہ چیز کنسیو کر رہا ہوں کہ مجھے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے, اسی طرح آپ نے بھی ایگزامینر کو وہ بات سمجھانی ہے. اگر لکھتے وقت آپ کے دماغ میں یہ ہے تو انشاءاللہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے نمبر پکے ہیں. اس لیے آپ لکھیں گے, پڑھیں گے, آپ کہیں گے یار کیا اس کو, اس ڈیفینیشن کو ایک لے مین پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ پورٹر 5-4 کیا ہوتا ہے, پیسٹل کیا ہوتا ہے, کیپیبلٹی کیا ہوتی ہے. ایک لائن میں اگر وہ سمجھ میں آتا ہے, اگر ایک لائن نہیں 2 لائنیں لکھیں, 3 لائنیں لکھیں, 4 لائنیں لکھ لیں میکسیمم, اس سے زیادہ جانے کا نہیں. بچے اتنا لمبا کریں گے تو آپ کا ٹائم ضائع ہوگا بہت زیادہ. 2 سے 3 لائنیں بہت ہوتی ہیں.
یہ سمجھنے کے بعد آپ ایک اپنے اگر ججمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے دوست کو دکھا دیں، یار ذرا دیکھنا اس کو لائن کو، آپ کو سمجھ پڑھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ یہ پیسٹل کو تفصیل سے بتا رہا ہے، یہ بچے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا۔ اگر یہ بات آپ ایک لے مین کو اپنا جملہ سمجھا گئے تو ایگزامینر کو بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ میں سے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یار ایگزامینر بڑا ایکسپرٹ ہے وہ خود ہی سمجھ لے گا، تو یہ بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں بھائی وہ بالکل نہیں سمجھتا، نہ وہ یہ بات کو سمجھنا۔ آپ کو میں کنسیو کر کے بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا میں پیپر چیکر نہیں ہوں، میں نے کبھی پیپر چیک نہیں کیا کیپ کا، لیکن جو پیپر چیکر ہے ان کو جانتا ہوں، ان سے معلومات لے سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پیپر کو پڑھتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات اگر ایک عام آدمی پڑھے تو کیا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، یہ ان کا پرسیپشن ہوتی ہے آپ کا آنسر پڑھتے وقت۔ ان کا آنسر پڑھتے وقت یہ پرسیپشن نہیں ہوتی کہ آپ نے کتنا اچھا لکھا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نمبر 1 اگر ایک ڈیفینیشن ہے اس ڈیفینیشن میں 4 باتیں ہونی چاہیے، پہلی بات ہے وہ 4 پوائنٹ ڈھونڈیں گے، تو اگر اس نے آپ کو 1 نمبر دینا ہے تو اس 1 نمبر میں اس نے وہ 4 پوائنٹ ڈھونڈنے، جتنے نمبر آپ کم ہے اتنے پوائنٹ نمبر کم ملنے ہیں آپ کو، تو 0.25 ایک نمبر ہونا اس کا، لیکن یہ خالی 0.25 نہیں ہے۔ دوسرا اس نے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیسے کیا، تو ممکن ہے اس میں 0.6 مارکس جو ہیں وہ صرف آپ کے پوائنٹس کے ہوں اور 0.4 مارکس جو ہے وہ آپ کی ایکسپلینیشن کے یا آپ کا وے ٹو ایکسپریس ہے اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ بچے یہ بات بہت دھیان رکھیے گا، ہمارے پاس ٹوٹل ہیں 10 تو ماڈل ہیں، تو یوں سمجھ لیجیے کہ 10 لائنیں یاد کرنی ہیں، بس 10 لائنیں یاد کرنی ہے۔ یہ والا ٹاپک یہ والا پوائنٹ رٹا ہے، سوال سارٹ کا آیا ہے تو 1 لائن میں لکھنا ہے، سوال پورٹر 5 فورس کا آیا تو سب سے پہلے آنسر دیتے وقت انٹروڈکشن ضرور دینا ہے۔ آل آف یو جی بچے جو بھی انٹروڈکشن آپ نے دیا، انٹروڈکشن کے بعد اب جو بھی ماڈل ہے اس ماڈل کے جتنے بھی یونٹ ہیں اب وہ لکھنے ہیں۔ بالفرض بچے میں پیسٹل چونکہ آج ہم نے شروع کرنا ہے تو میں پیسٹل سے یہ آغاز کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے بچے سب سے پہلے میں نے سب سے پہلا پوائنٹ لکھا پولیٹیکل۔ آل آف یو بڑے یہاں پر ایک مسٹیک ہے گرامر کی، اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، اس کو انڈر لائن نہیں کرنا، آئی کیپ انڈر لائننگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کو آپ نے اس کے ارد گرد یہ کلاؤڈ نہیں بنانا، یہ بڑی مہربانی آپ کی 9ویں 10ویں میں جو ہو گیا ہو گیا، اب یہ 9ویں 10ویں نہیں ہے، اب برائے مہربانی پروفیشنل ٹیکنیک ہے، ذرا دھیان رکھیے کہ بچے پروفیشنل وے سے لکھنے کے 2 میتھڈ ہوتے ہیں، یہ رپورٹ رائٹنگ کی ٹیکنیک ہے، یہ رپورٹ رائٹنگ کی ٹیکنیک ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو اس کے آگے لگائیں 2 کولن اور یہاں سے لکھنا شروع کریں، دس از دا فرسٹ وے، یا پھر دوسرا میتھڈ یہ ہے پولیٹیکل لکھیں اور اس کے نیچے سے لکھنا شروع کر دیں، یہ دونوں میتھڈ ہیں، اس کے علاوہ باقی ہر میتھڈ نان پروفیشنل ہے، یہ پروفیشنل رپورٹ رائٹنگ کی ٹیکنیکس ہیں، اور یہی ایگزامینر چاہتا ہے کہ جب بھی آپ اس کو کسی بھی تھیوری کو، اور اس مرتبہ لکیلی آپ نے 3 تھیوری کے پیپر پڑھ رہے ہوں گے، آڈٹ ساری تھیوری ہے، اس کے ساتھ کمپنی لاء بھی آپ آئی گیس صاحب میں تو کچھ لوگ پڑھ رہے ہوں گے، وہ بھی پیوری تھیوری ہے، اور اس کے ساتھ ایم ایف اے کا یہ والا پارٹ بھی پوری تھیوری ہے، تو آپ کے پاس اب اس وقت 3 تھیوریز ہیں، اس کا بھی خیال رکھیے گا، یہ آپ کو وہاں بھی ہیلپ آؤٹ کریں گی چیزیں لکھتے وقت۔ موٹا موٹا کر کے انڈر لائن کرنا، بولڈ کر کے لکھنا، بہت زیادہ آپ کو مصیبت پڑ رہی ہے تو اس کو آپ کیپٹل میں لکھ دیں بس، اگر بہت پریشانی ہے تو، پریشانی کا حل یہ ہے کہ اس کو پولیٹیکل کو آپ کیپٹل میں لکھ دیں، یہ آپ کو شاید کسی درجے میں ٹھنڈا کر دے آپ کے جو ہے اس فطور کو، ورنہ ادروائز یہ جو دماغی فطور ہے یہ انسان کو تنگ کرتا ہے کہ ذرا ان کا کہ لکھا پتہ لگ گیا ذرا، تو بھائی مہربانی فرمائیں یہ ایگزامینر ہے، جگلر نہیں ہے کہ جس کو آپ نے بتانا ہے کہ دیکھ میں کی لکھیا، اوکے جی بچے پیسٹل کا پہلا پی لکھا جی، ابھی اس کے آگے فردر پارٹ ہونے، لیکن بہرحال میں اتنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ پولیٹیکل کے بعد دوسرا پارٹ آپ کے پاس اکنامیکل کا ہے جی، اس کے ساتھ بھی ویسے ہی کام کرنا ہے جس طرح آپ نے لکھنا ہے۔ اب اس کے بعد اکنامیکل بچا، میرا ٹائم بچانے کے لیے میں ایس ٹی ای اور ایل، بس اس کے آگے آپ نے جتنا ڈیٹا لکھنا ہے وہ آپ نے ڈیٹا مینشن کر دیا۔ یہ بچے اصل میں یہ ہے آپ کا آنسر، یہ آپ کی آنسر کی باڈی ہے، یہ اوپر تو آنسر تھوڑی تھا بچے، یہ تو آپ نے اس کو بتایا تھا پیسٹل کس چیز کا نام ہے، کس بلا کو پیسٹل کہتے ہیں، یہ آپ نے ایک لائن میں بتا دیا تاکہ آپ اس کو یہ بات سمجھا سکیں کہ بھائی مجھے پیسٹل کے بارے میں بہت اچھی معلومات ہے،
اور یاد رکھیے آپ کا پہلا جملہ ہی ایگزامینر پڑھتے ہی آپ کے نالج کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی ابیلٹی ہے، کہ آپ کتنا کہ لکھ سکتے ہیں اور کیسا لکھیں گے، اس پہلے جملے سے اس نے انڈرسٹینڈ کر لینا ہے. فائن. آخر میں بچے آپ نے کنکلوژن ضرور دینا ہے. پھر کنکلوژن میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو کچھ بھی آپ نے یہاں پر لکھنے کی زحمت کی ہے اس کو اپنے ایک یا دو لائنوں میں سمجھا دیں، یا اپنا کوئی کنکلوژن میں کوئی آپ فیوچر کے آسپیکٹ یہاں بتا سکتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کا یہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن ابھی فی الحال میں اس پہ زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا، جب سوال کریں گے نا پھر میں بات کروں گا ڈسکشن میں اب کنکلوژن میں کیا لکھنا ہے، چونکہ کنکلوژن کوئی اسٹریٹ فارورڈ چیز نہیں ہے کہ آپ کنکلوڈ میں جو مرضی کنکلوڈ کر لیں. فائن. تو کنکلوژن میں دینا کیا ہے بچے، سمری آف آنسر. آپ نے جو کچھ آنسر میں لکھا ہے نا اس کو ایک سمرائز فارم میں، جس کو آپ نے شاید آپ میں سے وہ حضرات جو بی کام کر کے ہوں گے یہ چیز پڑھی ہوگی پریسی، تو پریسی کرنی ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ نے سمرائز فارم میں ورکنگ، یا جو آپ میں سے حضرات میٹرک کر کے آئے ہیں تو آپ نے اردو میں لکھنا ہے مرکزی خیال، کہانی کا مرکزی خیال، یہ کہانی کا مرکزی خیال ہے. اوکے جی، لیٹ اسٹارٹ فرام دی فرسٹ ایریا. ایکسٹرنل انالیسس میں پڑھانے جا رہا ہوں. ایکسٹرنل انالیسس کے دونوں ماڈلز کو ایک ایک لائن میں سمجھیں گے تاکہ آپ یہ والا کام آسانی سے مینج کر سکیں. آل آف یو اس کو آپ آسانی سے مینج کر سکیں. کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ کتاب کو ضرور فالو کرنا ہے آئی کیپ کی، لیکن برائے مہربانی پوری کوشش کریں کہ آپ کو اپنے لفظوں میں وہ بات لکھنی آئے. آپ رٹا سمجھ لیجئے کہ سوال میں رٹے والا پیپر آتا ہے، ایک سوال دو سوال ایک آتا ہے، لیکن برائے مہربانی اگر اس سوال کو بھی آپ اپنے ہاتھ سے اپنے انداز سے لکھنے کے قابل ہو گئے تو انشاءاللہ آپ محتاج نہیں رہیں گے کتابوں کے. پھر آپ چیز کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اپنے انداز سے پروسیڈ کر کے لکھ لیں گے. لیکن اگر آپ نے رٹا لگانے کی کوشش کی تو پھر آپ پھنس جائیں گے، اس لیے کہ ذرا سوال ٹلٹ ہوگا آپ پھنس جائیں گے. تو پوری کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں، کنسیو کریں، اور کنسیو کرنے کے بعد پھر اپنے انداز سے اس کو پیپر پہ ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کریں. یہ اس پیپر کی سمجھ لیجئے کہ ایک کی ہے جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے. اب آپ اس کو کتنا یوٹیلائز کرتے ہیں، کس طرح استعمال کرتے ہیں، دس از ٹوٹلی اپ ٹو یو. فائن. بھئی یہ ہماری آرگنائزیشن ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ آرگنائزیشن کے باہر کی انوائرمنٹ کو کیا کہتے ہیں، ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو آئیے بچے ذرا یہاں پر ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو ذرا تھوڑا سا اور مزید الیبوریٹ کر دوں. بڑے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے 3 لیولز ہوتے ہیں. میرے لیول سے کیا مراد ہے، میں ایک آرگنائزیشن ہوں، یہ مجھ سے اگلا لیول، پھر اس سے اگلا لیول، اور پھر اس سے اگلا لیول. یاد رکھیے یہ لیول جتنا دور چلتا چلا جاتا ہے اتنا انکنٹرولیبل بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ لیول جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا انکنٹرولیبل ہوگا. ہوتا تو ویسے سارا ہی انکنٹرولیبل ہے، لیکن اس کی ڈینسٹی اتنی بڑھنا شروع ہو جائے گی، اتنا ہی بڑھنا شروع ہو جائے گی. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کلاس میں بتایا تھی یہ بات کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے، انکنٹرولیبل. یہ بات کلاس میں بتائی تھی. لیکن اب انکنٹرولیبلٹی کے بھی لیول ہیں، یعنی یہ پہلا لیول ہے، یہ تھوڑا کنٹرول، تھوڑا سا اور مزید آگے جائیں گے مزید گریپ کمزور ہو جائے گی، اور مزید جائیں گے تو بالکل گریپ کمزور ہو جائے گی آرگنائزیشن کی. تو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. آرگنائزیشن کی جو سب سے پہلی انوائرمنٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کمپیٹیٹو انوائرمنٹ. کمپیٹیٹو انوائرمنٹ. اور انوائرمنٹ میں بتا چکا ہوں بچے لاسٹ کلاس سیشن کے اندر کہ وہ تمام کے تمام فیکٹر جو آپ کی آرگنائزیشن کے ڈیسیژنز پر اثر انداز ہوتے ہیں، انفلوئنس پیدا کرتے ہیں، انہیں ہم آرگنائزیشن کی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کہتے ہیں. جی بچے یہ سب سے پہلی انوائرمنٹ ہے، دیکھیں میں نے یہاں پہ مینشن کی ہوئی ہے. دس از دا فرسٹ انوائرمنٹ ویری کلوز ٹو دی آرگنائزیشن اینڈ دس از کمپیٹیٹو انوائرمنٹ. یعنی یہ ہے تو انکنٹرولیبل لیکن بنسبت دوسری انوائرمنٹ کے یہ پھر بھی کنٹرولیبل ہے، بنسبت دوسروں کے، ایز کمپیئر ٹو ادر انوائرمنٹس. آل آف یو.
اس کے بعد بچے دوسرا لیول ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انڈسٹریل انوائرمنٹ. انڈسٹریل انوائرمنٹ. اور جو تیسرا لیول ہوتا ہے، او بابو آپ اب یہ میرے پاس آگے آ جاؤ. آپ جی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اس لیے میں کلاسیں پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے آپ کو پریشانی نہیں ہے، باقی لوگوں نے بھی نہیں پڑھی ہوئی. اچھا کوئی بات نہیں جی، میں کون سا سچ بول رہا ہوں. اوکے جی جی الحمدللہ جی مجھے معلوم ہے جی. تو انڈسٹریل انوائرمنٹ دوسرا لیول ہوتا ہے، اور یہ ہمارے کیف میں نہیں ہے نا یہ والا ایریا. ہم کیف میں اس کو نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ سی فیب میں آپ جا کے پڑھیں گے جی. آپ کے پاس دو ہی لیول ہیں. اور اس کے بعد تیسری جو انوائرمنٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں میکرو انوائرمنٹ. یہ دو چیزیں ہمارے کورس کا پارٹ ہیں جی بچے. سب سے پہلا کام ہم نے چھوٹا سا کام سیکھا ہے، آرگنائزیشن کے باہر انوائرمنٹ کے کتنے لیول ہوتے ہیں؟ 3. ہمارے کورس میں 2 ہیں. اول تو ایگزامینر یہ بات آپ سے پوچھنی نہیں ہے کتنے لیول ہیں، ایگزامینر یہ بات نہیں پوچھنی، ایگزامینر ڈائریکٹ سوال پوٹ کرنا ہے نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے. ہم تو صرف اپنے طور پر اس کی اس بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے تھوڑی محنت کر رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کس انوائرمنٹ میں کون سا ماڈل استعمال ہوتا ہے. آل آف یو جی بچے، کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں آپ کرتے کیا ہیں، یہ دوسرا بڑا کام ہے. یہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں کیا کام پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. بچے یاد رکھیے گا، کمپیٹیٹو انوائرمنٹ میں ہم انالیسس آف ون انڈسٹری کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انالیسس آف ون انڈسٹری. انالیسس آف ون انڈسٹری. جی امپورٹنٹ چیز سامنے آ گئی تو ساتھ ہی اس کو الیبوریٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. انڈسٹری کسے کہتے ہیں؟ ابھی فی الحال ہمارے اس لیول پہ بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں آئے گی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں آگے جا کے سی فیب میں اس پہ پورا کا پورا انڈسٹری پہ سوال آیا کرتا ہے. ہمارے کیف میں یہ سوال نہیں ہے، لیکن اس لیول پہ تھوڑی سی تیاری ضرور ہونی چاہیے، بیک گراؤنڈ بننی چاہیے. بڑے انڈسٹری کسے کہتے ہیں؟ سن لیجئے، جہاں پر آپ کی آرگنائزیشنیں بے شمار ہوں. سننے میری بات، ابھی لکھے کے بعد میں بچے بھی پہلے آپ صرف سمجھیں، ہر چیز آپ کو لکھی بھی مل سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن سمجھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ میں سے جس کا جس طرح دل چاہے وہ اس کو اپنے انداز سے موڈیفائی کر کے لکھ سکتا ہے. جی بچے میں نے پہلا کانسیپٹ کیا بتایا؟ انڈسٹری کسے کہتے ہیں؟ جہاں بے شمار آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور ان تمام آرگنائزیشنوں کا ایک ہی طرح کا بزنس ہوتا ہے، اسے انڈسٹری کہتے ہیں. تو اس کو آپ سادہ لفظ میں لکھ سکتے ہیں کمبینیشن آف بزنسز ہیونگ سیم بزنس ایکٹیویٹیز. لکھ لیں اب آپ، کمبینیشن آف بزنسز یا آرگنائزیشن، جو آپ کا دل چاہے لکھ لیں، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. کمبینیشن آف آرگنائزیشن لکھ لیں یا کمبینیشن آف بزنسز لکھ لیں. کمبینیشن نہیں لکھنا، سیٹ بھی لکھ سکتے ہیں، سیٹ آف بزنسز، سیٹ آف آرگنائزیشنز. آگے ہیونگ سیم بزنس ایکٹیویٹیز. یہ انڈسٹری کی ڈیفینیشن ہے بچے، پیسٹر کی ڈیفینیشن نہیں لکھوا رہا میں، ابھی یہ انڈسٹری کی ڈیفینیشن لکھی ہے ہم نے. آئیے اب اس کو سمجھتے ہیں. جی بچے میں یہ کہتا ہوں رائز بھی ایک سکول ہے، سکین بھی ایک سکول ہے، پنجاب یونیورسٹی بھی ایک سکول سے مراد ہے جہاں پر ایجوکیشن دی جاتی ہے. یونیورسٹی بھی جو ہے بیسیکلی ایک کالج ہے یا یونیورسٹی ہے، واٹ ایور. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کا کام نہیں کر رہے؟ تو اسے کہیں گے ایجوکیشن انڈسٹری. کیا کہیں گے بچے اس کو؟ بس اتنی سی بات ہے، جہاں ایک ہی طرح کا کام پرفارم ہو رہا ہو اسے ایک انڈسٹری کہتے ہیں. ہم کہتے نہیں ایجوکیشن ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے. اب آن لائن پہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے، آن لائن ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے. پہلے آن لائن ایک بزنس ہوا کرتا تھا، اب آن لائن ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے. تو جہاں پر یاد رکھیے گا ایک ہی طرح کا کاروبار کرنے والے بہت سارے لوگ ہو جائیں اسے ہم انڈسٹری کہتے ہیں. اور انڈسٹری کا اپوزٹ ہوتا ہے مینوپلی، جہاں پر ایک ہی آرگنائزیشن ہوتی ہے. ایک آرگنائزیشن انڈسٹری نہیں ہو سکتی. جہاں پر ایک ہی آرگنائزیشن ہے، ایک ہی بندہ سرو کر رہا ہے، اس طرح کا کام کوئی اور دوسرا نہیں کر رہا، اسے آپ مینوپلی کہہ دیتے ہیں. لیکن مینوپلی سے جب بے شمار لوگ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کیا بننا شروع ہو جاتی ہے؟ انڈسٹری. اسی وجہ سے انڈسٹری کے لیول ہوتے ہیں، گروئنگ انڈسٹری،
मेच्योर इंडस्ट्री, डिक्लाइन इंडस्ट्री। इससे क्या मुराद है बच्चे? ग्रोइंग कहते हैं मजीद लोग आ रहे हैं, मेच्योरिटी से मुराद है बहुत सारे लोग आ चुके हैं, अब मजीद आने की गुंजाइश, और डिक्लाइन से मुराद है बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। बात तो समझ में आ रही है बच्चे? पर ये एडवांस लेवल है, ये एग्जामिनर ने आपसे नहीं पूछना, सिर्फ मैंने बेस बनाई है। मेरे कोर्स के अंदर इतनी बात है कि मुझे आपको ये बताना था इंडस्ट्री किसे कहते हैं। तो इंडस्ट्री क्या होती है, दो कॉन्सेप्ट बताए बच्चे मैंने। ये दो कॉन्सेप्ट आप अंग्रेजी में जैसे मर्जी लिख लें। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें बेशुमार ऑर्गेनाइजेशनें होती हैं, और दूसरा क्या है, इसमें सब ऑर्गेनाइजेशनें एक ही तरह का काम करती हैं। आगे बच्चे मजीद सी फैब में जाके आप इनकी करेंगे फैक्टराइजेशन। इससे क्या मुराद है, फिर आगे आप इनके बनाएंगे सेक्टर, फिर सेक्टर के बाद फिर आप इनके बनाएंगे बाकायदा तौर पर कुछ ना कुछ इनके ड्रिल्स बनाते हैं कि इनमें से हर एक वो आगे स्पेशलिटी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं चलते चलते। पंजाब यूनिवर्सिटी भी एजुकेशन कहलाएगी, राइज भी एक एजुकेशन बिजनेस ही कहलाएगा, ऐसे ना बच्चे? ये दोनों एक इंडस्ट्री हैं, लेकिन जो कोर्सेज पंजाब ऑफर करता है पंजाब यूनिवर्सिटी, वो ऑफर राइज नहीं करता, और जो राइज ऑफर कर रहा है वो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही। इसे सेक्टर कहते हैं, यानी एजुकेशन के आगे क्या बन जाते हैं, सेक्टर। तो हमारा सेक्टर है अकाउंटेंसी सेक्टर, उनका सेक्टर है आपकी तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज की MS की डिग्रीज और BS की डिग्रीज। कुछ बात समझ में आई बच्चे? तो इंडस्ट्री को आगे फर्दर इस पे आगे फिर फर्दर इसमें भी आगे क्लासिफिकेशन होगी इंशाल्लाह। जब आप वहां तक पहुंचेंगे अल्लाह वो भी पढ़ा देंगे आपको जी। सब हमने आज कहां तक रहना है, इंडस्ट्री तक। हमने सेक्टर तक नहीं जाना, सेक्टर हमारे कैफ में बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इंडस्ट्री को देखेंगे। दो पॉइंट बताए हैं, बेशुमार ऑर्गेनाइजेशनें होती हैं और सबका कारोबार एक जैसा होता है, उसे एक इंडस्ट्री कहते हैं। तो सुन लीजिए ना आप, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। तो जब एक इंडस्ट्री में सबका कारोबार एक जैसा है तो क्या सारे एक दूसरे के कंपेटिटर नहीं कहलाते? इस वजह से इसको कंपेटिटिव इन्वायरमेंट कहते हैं। ऑल ऑफ यू, इस वजह से इसको कंपेटिटिव इन्वायरमेंट कहते हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्री का एनालिसिस है और एक इंडस्ट्री में जितने भी कारोबार जो सेम कारोबार कर रहे हैं वो एक दूसरे के कंपेटिटर कहलाते हैं। ऑल ऑफ यू, और वो तमाम के तमाम कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना। तो बच्चे क्या ख्याल है, कारोबार करना है, मुझे पता होना चाहिए ना मेरा कंपेटिटर क्या कर रहा है, मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरी वर्किंग कैसे हो रही है। तो सुन लीजिए जनाब, यहीं पर इसका हल, इसके लिए मॉडल कौन सा इस्तेमाल होगा? इसके लिए मॉडल इस्तेमाल होता है पोर्टर 5 फोर्सेस। क्यों जी, मसले हल होते जा रहे हैं जी। अब आपको यह बात कन्फर्म पता है कि इन विच सर्कमस्टांसिस पोर्टर 5 फोर्सेस इज यूज्ड टू एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑफ यू, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए हाउ वी कैन डिफाइन पोर्टर 5 फोर्सेस, एनीवन? An external analysis through which we can analyze the competitive environment of the organization। बस इतनी सी बात। एक कहानी में सारे, हाथी के पांव में सबका पांव, यानी एक जमले में सारी कहानी आपके सामने मौजूद है जी। जनाब, मैंने कोई किताबी या बात आपको नहीं याद कराई, मैंने कहा हाउ वी कैन डिफाइन पोर्टर 5 फोर्स। सवाल आया मुझे पोर्टर 5 फोर्स पे, मैंने आंसर देना शुरू किया। आंसर में सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन में मैं लिख रहा हूं पोर्टर 5 फोर्स के बारे में, एन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल मॉडल यूज्ड टू स्कैन कंपेटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इजी, इसे कहते हैं sukoon.com। समझ बात, यानी जिसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब आप इसको जैसे मर्जी लिखें, मैंने आपको बात समझा दी है जी। बच्चे, पोर्टर 5 फोर्सेस के साथ अगर मैं चाहूं इस जुमले को पूरा करना है, आप जैसे मर्जी पूरा करें। नंबर 1, पोर्टर 5 फोर्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल मॉडल है, पहला कॉन्सेप्ट। ये एग्जामिनर को बताना जरूरी है, आप जैसे मर्जी बताएं उसे। दूसरी बात, ये कंपेटिटिव इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है। ऑल ऑफ यू, बस इतनी सी बात आप एग्जामिनर को बता दें, इंशाल्लाह दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ये बात एग्जामिनर के लिए काफ़ी है। उसको बात में दो बातें सिर्फ बतानी थी हमने, एक्सटर्नल मॉडल है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और आपको पता है कि कंपेटिटिव इन्वायरमेंट क्या होती है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनर को ये बात पता है। आपको अब ये बात पता होनी चाहिए कि कंपेटिटिव इन्वायरमेंट से मुराद होती है जहां एक इंडस्ट्री को एनालाइज किया जाता है। फाइन, आगे चलो बच्चे।
تو جناب اس کو ڈائیگرام تو خیر ویسے میں نے صرف آپ کو دکھانے کے لیے ہوتی رہی. یہ کس طرح کا انالیسس ہوتا ہے؟ سنگل انڈسٹری انالیسس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جس ماڈل کا سہارا لیا جاتا ہے وہ ماڈل جو ہوتا ہے وہ پورٹر 5 فورسز ماڈل کہلاتا ہے. ناؤ دا سیکنڈ انوائرمنٹ، جو کہ بچے میں نے آپ سے کہا یہ ہمارے کورس میں نہیں اس لیے میں نے اس میں مینشن نہیں کی ہوئی. ہماری دوسری انوائرمنٹ کیا ہے؟ میکرو انوائرمنٹ. میرے میکرو انوائرمنٹ کیا کہتی ہے؟ دا انالیسس آف دی ہول کنٹری. انالیسس آف ہول کنٹری، پورے کے پورے ملک کا انالیسس ہوگا، اور پورے کے پورے ملک کو انالائز کرنے کے لیے وچ ماڈل کین بی یوزڈ؟ پیسٹل. اب آپ پیسٹل کو بھی ایک لائن میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. A model which is used to scan external environment of the whole country. دیکھیں کتنا آسان کام ہے. ایک ایک جملے میں آپ ایگزامینر کو بڑے ہی بہتر انداز سے اپنی بات ایکسپلین کر سکتے ہیں. فائن جی. میں نے ابھی تک آپ کو 3 ڈیفینیشن یاد کرا دی ہیں: انڈسٹری، پورٹر 5 فورس کی ڈیفینیشن اور پیسٹل کی ڈیفینیشن. لمبی چوڑی کہانی کوئی نہیں سنائی میں نے آپ کو. میں بات میں نے اس کی میں کام کرتے کنسائزنس میں ہوں تاکہ ایک مرتبہ چیز دماغ میں انکلکیٹ ہو جائے، پھر آپ کی مرضی، آپ جتنا مرضی لیبوریٹ کر رہے ہیں اس کو، جتنی مرضی اس پہ محنت کریں، دس از ٹوٹلی اپ ٹو یو. فائن. تو یہ بچے ہمارا آج کا چونکہ ٹاپک ہم نے پیسٹل شروع کرنا ہے، تو ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ پیسٹل فرسٹ. سب سے پہلے میں پیسٹل پہ بات کروں گا. میں نے تمام کوشچنس کے آنسر دینے کا میتھڈ بتا دیا، اس کو نہیں بھولنا، اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک کوشچن کا کتنے پارٹ ہے، آپ کہیں گے 3. پہلا انٹروڈکٹری پارٹ، دوسرا آنسر کی باڈی ہے، اور تیسرا کنکلوژن ہے. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میں نے ابھی اس پارٹ کو ایلیبوریٹ نہیں کیا بھائی جان، اس پارٹ کو ابھی بالکل ایلیبوریٹ نہیں کیا. انشاءاللہ ابھی اس کو بھی ایلیبوریٹ کریں گے. ہر چیز کو وقت کے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، آہستہ 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 ڈیولپ کرتے جائیں گے. فائن. بس کہ سان بھی پڑھا لیتے. لے جناب اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. جناب پیسٹل سب سے پہلا ماڈل ہے، سب سے پہلا آپ کا جو ہے سمجھ لیجیے پہلا سبق ہے. ایک لحاظ سے کتابی لحاظ سے چیپٹر نمبر 6 ہے، لیکن یہ خالی چیپٹر 6 نہیں ہے. بس یہ سامنے یاد رکھیے گا، یہ آپ کے 5 چیپٹرز کا مجموعہ ہے. آئیے میں پوری تفصیل بیان کرتا ہوں. اب ذرا سن لیجئے، کتاب کے اندر یہ چیپٹر نمبر 6 میں پوری تفصیل اس کی موجود ہے، اور ماشاءاللہ ساتھ میں 3 سوال بھی ہیں جو آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہیں. آپ سوال سولو کریں گے تو آپ کو یقیناً پریکٹس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے. گو کہ میں لاسٹ ٹائم بتا چکا ہوں کہ اگر کسی کو مزید سوالوں کی ضرورت ہو تو وہ مزید سوال آپ کو بڑی ہی بآسانی آئی کیپ کی ایس پی ایم کی بک سے مل سکتی ہے، CFAP 3 کی. اور وہاں پر چیپٹر نمبر 2 کے اندر ہے پیسٹل ماڈل. چیپٹر نمبر 2 کے اندر آپ کو پیسٹل وہاں پورے کے پورے پیسٹل آلموسٹ میں نے عرض کی تھی. ایک کام آپ بے شک چیک کر لیجیے گا، جو پیسٹل انشاءاللہ وہاں CFAP میں لکھا ہوا ہے ڈیٹو کاپی آپ کے اسی یہاں پر لکھی ہوئی ہے. لیکن فرق صرف سوالوں کا آئے گا. یہاں سوال تھوڑے زیادہ ہیں، یہاں سوال آپ کو زیادہ مل جائیں گے، آپ سوال یہاں مینج کر لیں گے. سوال آپ کو جو ہے بیسیکلی کتاب کے اندر باقاعدہ طور پر ایگزامینر نے دیے ہوئے پیسٹل کے سوال. لیکن اگر آپ میری بک بھی پڑھ رہے ہیں تو میں نے پیسٹل کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے چیپٹر نمبر 1 کے اندر اور چیپٹر نمبر 6 کے اندر. دونوں میں بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے. جو میری اور عدنان صاحب کی کمبائنڈ بک ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہاں میں نے انٹروڈکشن دیا ہوا ہے اور یہاں پر اس کی باقاعدہ پیسٹل کی ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ میں سے جس کے پاس جو کچھ بھی اویلیبل ہے وہ جہاں سے بھی پڑھنا چاہے. صرف میری کتاب کا ایک میں نے ایڈوانٹیج بتایا تھا، میں نے کوئی نئی کہانی اس میں نہیں ڈالی، میں نے صرف مشکل الفاظ کو کم استعمال کیا ہے. میں نے آسان ترین انگریزی لکھنے کی پوری کوشش کی ہے. دس از واٹ آئی ڈیڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم ہمیشہ ٹاپک کا آغاز کوشچن سے کیا کرتے ہیں. کوشچن کیسا آئے گا؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس آلموسٹ کیا کرتے ہیں، سارا پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ ٹیچر سے پوچھتے ہیں سر پڑھ تو لیا، اس پہ سوال کیسے آئے گا؟
ہونا یہ چاہیے پہلے سوال پر ڈسکشن ہو تاکہ پڑھتے وقت اسی کے مطابق تیاری بھی چل رہی ہو. میرے دونوں انداز کے سوال آئیں گے اور آ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں انداز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اپلائیڈ جو کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی آتا ہے. میں اس لیے ہمیشہ یہی کہتا ہوں, آپ بے شک جو حضرات مجھ سے پہلے پڑھ چکے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں, میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک کبھی بھی ایگزامنر نہیں دے سکتا آپ کو تھیوری کے اوپر, لیکن تیاری ہم نے پھر بھی کر کے جانی ہے. اللہ نہ کرے آ گیا تو آپ نے تو میری جان نہیں عذاب میں ڈال دینی ہے. تو اس لیے یہ کام بہت ضروری ہے. جی بچے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو, میں لفظ لکھ رہا ہوں سمپل, جس کو ہم کریمنگ کا لفظ بول رہے تھے, جس کو ہم رٹے کا لفظ بول رہے تھے, لیکن بچے ذرا یہاں بھی دھیان سے, یہاں بھی فردر آگے اس کے دو پارٹ ہیں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ سوالوں کو ذرا دھیان سے دیکھنا ہے آپ نے. سمپل سوال میں یا تو بچے وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے پورے کے پورے ماڈل کی کنکلوژن. میں نے یہ سوال لکھ رہا ہوں, سوال لکھ رہا ہوں نیچے جی, ایکسپلین پیسٹل. اب آپ کیا کریں گے جی؟ سمپل آپ نے پیسٹل کی ڈیفینیشن کا آغاز لکھنا ہے جو ہم نے پڑھا جی. اٹس این ایکسٹرنل ماڈل یا ایکسٹرنل انوائرمنٹل ماڈل یوز ٹو انالائز دا ہول کنٹری. بس اتنی بات آپ نے لکھی, انٹروڈکشن لکھا, پھر آپ نے پیسٹل کا پی لکھا. اب آپ نے سوال میں اپلائی کچھ نہیں کرنا, یہ رٹا لگایا ہوا ہے کہ پولیٹیکل میں یہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, ویسے بھی ہوتا ہے, شام کو بھی ہوتا ہے, صبح بھی ہوتا ہے, وہ سارا کچھ لکھ دینا ہے. ساری کہانی آپ نے مینشن کر دی ہے. اس طرح آپ نے اکنامکس کے بارے میں لکھا, لیکن یہ کون سی باتیں ہیں, یہ کتابی رٹا ہے. لیکن میں نے عرض کی تھی کہ اگر یہ بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو تو پھر رٹے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, پھر انشاءاللہ آپ اپنے لفظوں میں خوبصورت انداز سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. نمبر 2, سیپریٹ ٹاپکس. واٹ از سیپریٹ ٹاپکس؟ سیپریٹ سے مراد ہے پی علیحدہ پوچھ لے گا, صرف پی کے بارے میں پوچھ رہا ہے آپ سے نہیں. مثال کے طور پر وہ آپ کے اس ٹاپک میں رہتے ہوئے 1 2 3 4 5 and 6 وہ آپ سے کہہ رہا ہے جی مجھے پولیٹیکل کے بارے میں کوئی ایکسپلینیشن دے دیں. دوسرا ہوتا ہے اکنامکس جی. تیسرا سوشل, اس کو سوشو جو ہے وہ کلچر بھی کہہ سکتے ہیں سم ٹائم, لیکن یہ ہوتا سوشل ہی ہے جی. پیسٹل ٹیکنالوجیکل, انوائرمنٹل, اس کو ایکولوجی بھی کہہ سکتا ہے وہ, انوائرمنٹل اینڈ لیگل. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے جناب؟ یہ سارا کا سارا ٹاپک چیپٹر نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے. اگر خالی پیسٹل پڑھنا ہے تو پورا کا پورا پیسٹل چیپٹر نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ سارے انڈیپینڈنٹ پڑھنے کے لیے یہ چیپٹر نمبر 1 میں ہے, اکنامکس چیپٹر نمبر 2 میں ہے, یہ اور یہ تینوں چیزیں یہ چیپٹر نمبر 3 کے اندر ہیں, اور یہ چیزیں دونوں چیپٹر 4 اور 5 میں لکھی ہوئی ہیں. اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. یوں سمجھ لیجیے کہ آپ اگر پیسٹل پڑھ رہے ہیں تو حقیقت میں آپ پہلے 5 چیپٹروں کی سمری پڑھنے جا رہے ہیں. آل آف یو. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بعد میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے, چونکہ آگے پھر بہت سارے آگے فردر سب ٹاپک آئیں گے, تو وہ بھی سب ٹاپک ہم جب چیپٹر 1 ٹو لے کے 5 تک پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے. تو سمجھ لیجئے کہ آلموسٹ ہم چیپٹر نمبر 1 سے ہی آغاز لے رہے ہیں ایک لحاظ سے, لیکن میں صرف پہلے اپلائیڈ ایریاز کو فوکس کر رہا ہوں تاکہ اپلائیڈ کی ورکنگ کو ہم آسانی سے مینج کر سکیں. آل آف یو. یہاں تک کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے جناب؟ اب اپلائیڈ سوال میں اپلائیڈ سوال کی بہت اہمیت ہے, اور اپلائیڈ سوال کی ذرا تھوڑی سی ورکنگ تھوڑی محنت شدہ یا محنت طلب ہوتی ہے, اور اس محنت کو ہم نے کس طرح سے کیٹر کرنا ہے, کس طرح سے لے کے چلنا ہے, پہلے ہم اس کو سمجھیں گے. میرے اپلائیڈ سوال کے اندر سب سے پہلا کام جب آپ نے اپلائیڈ سوال کرنا ہوتا ہے, ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ریڈ کیس اسٹڈی.
बल्कि सॉरी ये सेकंड स्टेप में आएगा जी। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना होता है। जी बच्चों, आपने केस स्टडी पढ़ ली। अब जब केस स्टडी आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला काम जो आपको परफॉर्म करना होगा, आपने डाटा सेगमेंटेशन करनी होगी। ध्यान से बच्चे, हर बात बड़े ध्यान से लिखिए, इसलिए कि इतनी मेहनत हर मर्तबा सवाल पे नहीं की जा सकेगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। इसलिए मैंने सवाल सॉल्व करने के लिए पूरा एक दिन इसी काम के लिए मुख्तस किया है, ताकि हम इस पर एक पूरी की पूरी मेहनत के साथ एक काम को सीखें और फिर आगे लेके चलें। जी, डाटा सेगमेंटेशन। व्हाट इज डाटा सेगमेंटेशन, अभी आपको बताता हूं जी। और उसके बाद फिर आपने उस डाटा सेगमेंटेशन के ऊपर आपने बताना होता है इंपैक्ट, बल्कि हम सॉरी इंपैक्ट को बाद में लिखेंगे हम इसको। कमेंट्स, आगे चूंकि कमेंट के दो पार्ट है ना बच्चे, इसलिए मैंने खाली कमेंट लिख दिए। ये दो काम आपने हर अप्लाइड सवाल में जरूर करने होते हैं। आइए अब जरा ये समझते हैं कि ये जो दो पार्ट हैं, ये जो हमने डाटा सेगमेंटेशन पढ़ी है, इसे क्या, ये किस तरह से होती है। होने वाला काम तो डेफिनेटली पढ़ने के बाद ही होगा, लेकिन आइए एक उसका हम प्रोटोटाइप बना के देखने की कोशिश करते हैं। लुक एट दिस। ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ एग्जामिनर ने हमें दिए हुए हैं। दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ एंड दिस इज थर्ड पैराग्राफ। तो जी इधर ध्यान करें, मैंने अर्ज किया कि इस पे आप कंसंट्रेशन लूज करेंगे, आप फंसेंगे। मुझे तो ये बिल्कुल इस तरह याद है कि जिस तरह वो तोता कह रहा था मियाँ मिट्ठू चूरी खानी, उसको ये नहीं पता वो खुद ही मियाँ मिट्ठू है। तो मुझे भी ये जुबानी याद है, मुझे रटे हुए ये सारी बातें, क्योंकि मैं को आज से आज नहीं कल नहीं 26 साल से पढ़ा रहा हूँ। 26 साल से ये टॉपिक मेरा ख्याल कम अज कम मैंने 1000 दफा पढ़ा दिया हुआ है। तो मुझे ऐसे ही जुबानी याद है। मुझे नहीं पता किसको समझ में आ रही है किसको नहीं आ रही, लेकिन बराए मेहरबानी समझना आपने है। ठीक है जी, मैंने पेपर देना होता तो शायद मैं अपने अंदाज से पढ़ता, लेकिन पेपर आपने देना है, तो इसलिए उसके लिहाज से तैयारी भी आप करें। कंसंट्रेशन आपकी लूज होगी, आप फंसेंगे। ये 3 पैराग्राफ है, आपने सवाल पढ़ा, केस स्टडी पढ़ी, और सवाल किस चीज का है इस वक्त? पेस्टल का। सुनिए जरा ध्यान से। आपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए ही लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। आपने यहां से रीडिंग करना शुरू की। रीडिंग करते वक्त आपको लगा कि ये वाला डाटा मुझे सोशल का लग रहा है। आपने साइड पर, अगर यहां जगह नहीं है तो साइड पर लिख लें, वरना उतनी जगह अंडरलाइन कर लें। फाइन, ये डाटा सोशल का है। अगली लाइन पढ़ी, आपने कहा ओहो ये डाटा तो टेक्नोलॉजिकल का है। फिर आपने यहां से ये लाइन पढ़ी, आपको डाउट लगा, आपने डाउट की वजह से यहां पर कहा ये पी है, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क खुद लगा लेना है। ये आपकी अपनी सहूलत के लिए ये काम करना इसलिए जरूरी है कि एक मर्तबा पढ़ने के बाद जब आप यहां तक पहुंचेंगे ना, तो आपको पीछे वाली बात याद नहीं होनी। एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को याद रखना है आपने। एग्जाम का अपना एक प्रेशर होता है, उसको भी आपने साथ में मलहूज खातिर रखना है। इसलिए साथ क्वेश्चन मार्क लगा दिए कि इस पे आपको क्या है, डाउट, कि ये पता नहीं ये डाटा है इसका कि नहीं है। आगे मजीद एक और डाटा आपको पी का मिल गया, इस पे आप कंफर्म है, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। अगला पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया तो ये लीगल का डाटा था। ये अगली लाइन पढ़ी, ये भी लीगल का डाटा था। ये भी लाइन पढ़ी, ये भी लीगल का डाटा था। अच्छी बात है, 3 पॉइंट इकट्ठे मिल गए। अगला काम, यहां पर ये पढ़ा तो ये डाटा मुझे इकोनॉमिक्स का लगा, मैंने ईसी लिख दिया इसके साथ, ताकि याद रहे कि ये इकोनॉमिक्स का डाटा, क्योंकि इन्वायरमेंट में ईएन लिख लीजिएगा। ये वाली लाइन पढ़ी तो ये मुझे डाटा इन्वायरमेंट का लगा जी। ये वाली लाइन पढ़ी तो ये डाटा मुझे पॉलिटिकल का लगा। ये वाली लाइन पढ़ी तो ये डाटा मुझे सोशल का लगा। अब इसका एडवांटेज देखिए, इंशाल्लाह इस हरकत के करने की वजह से एक पॉइंट भी मिस नहीं होगा आपका। और अब आपने करना क्या है, जब आपने पॉलिटिकल की हेडिंग देनी है तो आपने पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इन तीनों कंबाइन करके यहां लिख देना है। इसे कहते हैं डाटा सेगमेंटेशन। ऑल ऑफ यू, ये एक काम आपने किया है। पॉलिटिकल के पी के सारे पॉइंट, अगर ये वाली एक्टिविटी ना की हो
تو بچے اتنی آسانی سے آپ کو پوائنٹ یاد نہیں رہے گا. اتنے آپ ایگزام کے اندر اپنے دماغ کو اتنا حاضر نہیں رکھ سکتے کہ آپ کو ہر پوائنٹ آپ کے دماغ میں ہو, چونکہ ایک ہی ماڈل کے آپ نے کتنے پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. پہلے تو 6 ٹاپک ہیں, یونٹ ہے, اور پھر 6 ٹاپک کے آگے 2 3 پوائنٹ ہیں, تو کتنا بھی یاد رکھ لیں گے آپ. تو اپنے آپ کو ہمیشہ آپ نے ایسٹیمیشن کرنی ہے, اور ایسٹیمیشن میں آپ برائے مہربانی نہ اوور کریں نہ انڈر کریں. اس کا آسان حل یہ ہے پیپر پہ لکھ لیں. یہ پریکٹس کرنے کا بہت فائدہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا سر جی وہاں تو آئی کیپ پہ لائنیں نہیں ہوتی, بالکل بہت بڑی لائنیں ہوتی ہیں, نو پرابلم. اس کا آسان حل یہ ہے, یہاں پر لکھیے ایس اور ٹی. میں نے کس ترتیب سے لکھا ہے, یہاں انڈر لائن کر دیا اور یہاں ایس اور ٹی لکھ دیا. اس کا مطلب پہلا والا پوائنٹ ایس کا ہے, دوسرا والا پوائنٹ ٹی کا ہے. یہ اس آپ کی اپنی ترتیب ہے نا بچے, آپ کی اپنی لاجک ہے. جس طرح سے مرضی اپنے آپ کو سمجھا لیں, بس آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے. اس میں کتنے پوائنٹ ہیں پورے پیپر میں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اس کا مقصد ہے کہ اگر میں نے یہ 10 کے 10 پوائنٹ الیبوریٹ کر کے لکھ دیے ایگزامینر کو, تو انشاءاللہ پوائنٹ پر تو میرے نمبر نہیں کٹیں گے. میں نے اپنے پوائنٹ پراپر, اب آپ کے پاس رہ گئی اگلی باری ہاؤ ٹو رائٹ. اس کام میں تو میں شاید آپ کی کسی درجے میں بھی ہیلپ نہیں کر سکتا, اس لیے کمپریہنشن تو میں نے یہاں سیٹ نہیں کرنی آپ کی, لیکن کسی درجے میں ایک کام ضرور کر سکتا ہوں کہ جب آپ کوئی لکھ کر لانا چاہیں, وہ لکھ کر ڈیفینیٹلی کلاس میں ٹائم تو نہیں ہوتا, آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں کہ سر یہ میں نے ایک شاہکار لکھا ہے, ذرا دیکھیے اس پہ ذرا, کہ میں نے ذرا اس کی نوٹ پر سیٹ کر دیں, تو میں دیکھ کے بعد انشاءاللہ دیکھ سکتا ہوں کہ اس میں کتنی بونگیاں ہیں, اس میں کتنی خوبیاں ہیں, وہ میں آئیڈینٹیفائی کر کے آپ کو بتا ضرور سکتا ہوں. یہ کام کر سکتا ہوں نہیں, لیکن آپ کو یہ نہیں کر سکتا کہ جناب آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گا لکھ اور پھر آپ لکھنا شروع کریں اور یہ کام کرنا شروع کر دیں. فائن ہے. تو اس لیے ذرا اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ کیا کام کیا جناب میں نے؟ ڈیٹا سیگمنٹیشن. ہاں جی بھائی جان, 3 پوائنٹ میں نے الیبوریٹ کر کے لکھ دیے. پہلا پوائنٹ میں لکھ دیا, دوسرا پوائنٹ میں لکھ دیا, تیسرا پوائنٹ میں لکھ دیا. یہ سب میں نے پیراگراف میں لکھے ہوئے ہیں. اب ہونا کیا ہے آپ کو بتاؤں بچے, یہ لکھنا کیسے ہوتا ہے. اسی انفارمیشن کو اس کو اور اس کو ری اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے بچے؟ ری اسٹرکچر. سمجھے کوئی بات جی؟ ری اسٹرکچر مراد ہوتی ہے انہی لائنوں کو ذرا اپنی انداز سے تھوڑا سا مینج کر لیں. اب یہاں 2 طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک وہ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو کمپریہنشن پہ بڑا عبور حاصل ہے, وہ اپنے انداز میں لکھ لیں گے. اگر کسی کو عبور نہیں ہے تو برائے مہربانی وہی والا جملہ اٹھا لیں, لیکن 2 جملوں کو ملانے کے لیے درمیان میں کنجنکشن ضرور استعمال کر لیے گا. پتہ لگے وہ 3 جملے آپ نے وہاں کو اٹھا کے لکھ دیا, انہوں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے, ان کو آپس میں ملانا ہے. یعنی آپ نے ادھر دیکھیں نا, یہ پہلا جملہ اٹھایا, یہ دوسرا جملہ اٹھایا, یہ تیسرا جملہ اٹھایا, درمیان میں کہیں نہ کہیں آپس میں ان کو لنک کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور استعمال کرنا پڑے گا. اسے کہتے ہیں کنجنکشن انگلش کے اندر. تو برائے مہربانی یہ دونوں میں سے جو ٹیکنیک آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ ٹیکنیک استعمال کر لیں. اگر کسی کو لکھنا نہیں آتا تو وہ یہ ٹیکنیک استعمال کرے. تینوں جملوں کو, تینوں پیراگراف کو آپس میں ملانا کیسے ہے, اور یا پھر جس کو لکھنا آتا تو اس کے لیے تو یہ مسئلے والی بات ہی نہیں, اسے تینوں پوائنٹ اپنے دماغ میں لے کر آنے ہیں, اپنے دماغ میں پروسیسنگ کر کے ایک نئے انداز سے اسے پریزنٹ کر دینا ہے. آل آف یو, مجھے معلوم ہے کلاس میں 90% کنجنکشن والے ہیں. یہ بات میرے سامنے کوئی بہت زیادہ, آپ تو خیر ماشاءاللہ کیف میں ہیں, سی فیب لیول پہ ماشاءاللہ قلم سے لکھنا نہیں آتا, تو باقی باتیں تو بڑی دور کی باتیں ہیں جی. لیکن بہرحال کوئی بات نہیں جی, اللہ کے حکم سے ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کریں گے جی. کام کروانے والے تو اللہ کی ذات ہے نا بھائی, آپ اور میں تو کچھ نہیں کر سکتے جی. لیکن بہرحال دعا کے ساتھ ساتھ دوا لازمی ہے, کیونکہ دوا کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہوگا جی. دوا ہم کر رہے ہیں, دعا آپ کرتے رہے ساتھ ساتھ, اللہ تعالیٰ دونوں کام ہی کروا دیں گے جی. اب بچے پلیز اس کے بعد اس پہ کمنٹس آنے. بڑے واٹ از کمنٹس؟ میں نے کہا تھا کہ کمنٹ میں آپ نے 2 باتیں بتانی ہوتی ہیں. ایک تو آپ نے امپیکٹ بتانا ہوتا ہے, اور دوسرا آپ نے فیوچر کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا حالات ہوں گے. اور کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ امپیکٹ پازیٹو اور نیگیٹو آپ کی مرضی سے نہیں, جو یہاں لکھا ہوا وہ بتانا ہے آپ نے. آپ نے اپنی مرضی سے امپیکٹ نہیں بتانا کہ یہ پازیٹو امپیکٹ ہے کہ نیگیٹو امپیکٹ ہے. جو یہاں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے بتانا ہے کہ یہ کتنا پازیٹو ہے یا کتنا نیگیٹو ہے. بچے اس کے باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں, وہ علیحدہ بات ہے کہ سی فیب میں اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں. کیف میں
اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں، اس کے نمبر تھوڑے ہوتے ہیں. اسے پتا ہوتا ہے کہ بھی بچہ بالکل آغاز میں اس نے نئی نئی چیزیں سیکھی ہیں، ابھی اتنا آسانی سے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا. بالکل ایک نیا گاڑی سیکھنے والا ایک دم سے گاڑی ایکسپرٹ انداز سے نہیں چلا سکتا جی، اسے پتا ہے. اس لیے وہ پورا کوشن دیتا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ چلیں کم از کم یہ والا کام اس کو آ جائے. یہ کام آسان ہوتا ہے نا. ایک تو ڈیٹا ڈھونڈنا ہے، اور ڈیٹا ڈھونڈنا ہے پیسٹل کے مطابق، پورٹر 5 کے مطابق، بی سی جی کے مطابق، واٹ ایور جو بھی ماڈل ہے آپ کے سامنے. وہ ڈیٹا ڈھونڈنے کے بعد پھر اس کے مطابق اس کو لکھنا ہے. اتنا سا کام کرنا ہے آپ نے. یہ کام آسان ہوتا ہے، لکھنے میں مشکل ہوتی ہے، ڈھونڈنے میں مشکل نہیں ہوتی. فائن. اس کے بعد پھر اس پہ آپ نے اپنے کمنٹ دینے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی ایکسپرٹ لکھنے والا ہے، سننے میری بات، اگر آپ میں سے ایکسپرٹ لکھنے والے ہیں تو وہ ڈیٹا سیگمنٹیشن کے دوران ہی امپیکٹ کے جملے بھی لکھ سکتے ہیں. اب یہ مرضی ہے آپ کی کہ آپ نے امپیکٹ علیحدہ سے لکھنا ہے یا ہر پوائنٹ، یا اپنے پوائنٹ لکھا ساتھ ہی امپیکٹ لکھ دیا، کوما لگایا اگلا پوائنٹ لکھا ساتھ ہی امپیکٹ لکھ دیا، اگلا جملہ لکھا ساتھ ہی امپیکٹ لکھ دیا. آپ کی مرضی ہے. فائن. چاہے تو علیحدہ سے امپیکٹ لکھ دیں، چاہے تو ہر جملے کے ہر پوائنٹ کے ساتھ ساتھ امپیکٹ لکھتے رہیں. کیونکہ بچے اس کا اپنا امپیکٹ ہونا ہے، اس پوائنٹ کا اپنا امپیکٹ ہونا ہے، اس پوائنٹ کا اپنا امپیکٹ ہونا ہے. تو آپ نے ہر امپیکٹ کو ہر پوائنٹ کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں، اور ہر ایک علیحدہ سے پیراگراف بنا کر بھی یا علیحدہ سے اگلی لائن میں مینشن کر سکتے ہیں. کچھ بات سمجھ آئی جناب؟ تو یہ آپ نے یہ والا کام آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو اپلائیڈ سوال کی یہ ٹیکنیک ہوتی ہے، جبکہ اس میں تو آپ نے کوئی ٹیکنیک استعمال نہیں کرنی. جو یاد ہے آپ نے ایز اٹ از لکھ دینا ہے. یہاں بھی جو یاد ہے آپ نے ایز اٹ از لکھ دینا ہے. تو یہ ہے بچے ہمارا آج کا آغاز کا لیول. آئیے اب تھوڑا سا پیسٹل کو پڑھتے ہیں. ہمارے پاس 10-15 منٹ ہیں. اس 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ہم پیسٹل کو کسی نہ کسی درجے میں آج سمجھ جائیں گے. لیکن سن لیجئے بچے، اس کو پڑھنے کا، ادھر دھیان کریں، اس کو پڑھنے کا اور اس کو پڑھنے کا زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو پڑھنے کے لیے صرف ایک چیز چاہیے، لاجک. بس اتنی سی بات یاد کریں، دیٹس مور دین سفیشینٹ. آپ کو رٹوں کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ نے کوئی تقسیم، آپ نے کوئی یاد تھوڑی کر کے لکھنا ہے. لکھا ہوا اس نے دینا ہے، اس نے لکھا ہوا دینا ہے. آپ نے اس میں ڈھونڈنا ہے کہ کون سی بات کہاں کہاں لکھی ہوئی ہے. کوئی بات سمجھ آئی؟ لیکن اس میں اس نے تو کچھ لکھا، اس نے صرف ایک بات لکھ دی ہے، ایکسپلین پیسٹل. اب آپ کے پاس جو بھی آپ کے دماغ میں موجود ڈیٹا ہے یا نالج ہے، اس کو آپ نے پیپر پہ ڈائریکٹ ٹرانسفارم کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے آنے کے چانس ریئر ہوتے ہیں، اور اس طرح کے سوالوں کے چانس 100% ہیں. میں نے پاس پیپر کا انالیسس آپ کو بھجوا بھی دیا ہوا ہے، اور پاس پیپر آپ چاہیں تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، آئی کیپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں، اور میچ کرتے رہیں کہ جیسے جیسے صاحب نے سوال دیے ہیں کیا ویسے سوال آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. بڑی بآسانی آپ دیکھ لیں گے. مجھ پر ڈیپینڈنسی کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود سے چیزوں کو انالائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں الحمدللہ. جناب پیسٹل کا آغاز کرتے ہیں. جی دا فرسٹ تھنگ، اب یہ جو ہم نے ڈیٹا سیگمنٹیشن پڑھی ہے، چونکہ مجھے تو آپ کو پڑھانا یہ ہے، پہلا کام تو میں کرا چکا ہوں. پیسٹل کی ڈیفینیشن آپ کو یاد ہے، ایکسٹرنل ماڈل ہے اور پوری کنٹری کو انالائز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک لائن میں آپ نے لکھ دی، ایگزامینر کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. ایک بات ضرور سنیے گا بچے، آپ میں سے کوئی بندہ میرے پاس یہ نہ آئے کل سر آنسر میں، سر یہ دیکھیں آئی کیپ نے آنسر دیا، اس نے آئی کیپ کے آنسر میں پیسٹل کی ڈیفینیشن نہیں لکھی ہوئی. بھائی اس نے نہیں لکھی، اس نے لکھا ہوتا ہے اوپر یہ سجیسٹڈ آنسر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے سجیسٹڈ آنسر دیا ہوتا ہے، فارمیٹ نہیں بتایا ہوتا ہے. میں آپ کو فارمیٹ بتا رہا ہوں. میرا بتایا ہوا انشاءاللہ آئی کیپ سے ایک لائن زیادہ تو ہو سکتا ہے، آئی کیپ کی لائن سے کم نہیں ہوگا، تو زیادہ کا فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ، نقصان نہیں ہوگا، فکر نہ کریں. ٹھیک ہے جی؟ تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو فالو کرنا ہے آپ نے. تو ایک لائن میں آپ نے لکھنا ہے، آئی کیپ لکھے نہ لکھے اس سے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آنسر میں ایک لائن میں آپ نے ماڈل کا انٹروڈکشن ضرور دینا ہے. یہ میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے. فائن جی بھائی، پیسٹل کی ڈیفینیشن آپ نے پوری کر دی. اب آپ کے سامنے ایک پیسٹل کا سوال آیا ہوا ہے، اور پیسٹل کے سوال میں ڈیٹا سیگمنٹیشن کرنی ہے. مجھے ڈھونڈنا ہے ڈیٹا، پی کا ڈیٹا کہاں لکھا ہوا، یعنی پولیٹیکل کا.
इकोनॉमिक्स का डाटा कहाँ लिखा हुआ है, सोशल का डाटा कहाँ लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी का डाटा कहाँ लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट का डाटा कहाँ लिखा हुआ है और लीगल का डाटा कहाँ लिखा हुआ है। अब ये सर्चिंग करने जा रहे हैं आप और मैं, सवाल इंशाल्लाह कल ही सॉल्व होगा। आज हम वो सर्चिंग की टेक्निक्स पढ़ लेते हैं, टूल पढ़ लेते हैं, और इतना तो पढ़ना पड़ेगा इंशाल्लाह, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सवाल सॉल्व ना हो मैं जिम्मेदार हूँ जी। फर्स्ट वन जी भाईजान, which information we are going to search whenever we are going to search information about political? The government temporary policies, it's more than sufficient. जहां जहां गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज का जिक्र आता है, सुन रहे बच्चे मेरी बात, जहां जहां गवर्नमेंट की उन पॉलिसीज का जिक्र आता है जो कभी भी गवर्नमेंट तब्दील कर सकती है, उससे हम पॉलिटिकल की डोमेन में एंटर कर देंगे। मैं एक बहुत आसान हल बता सकता हूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं उसकी वजह से आप कहीं और ना निकल जाए, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता, वरना बड़ी ही आसानी, जहां जहां लफ्ज गवर्नमेंट आ जाए वो डाटा होता ही पॉलिटिकल का है। मैंने टॉपिक बताया कि शेर सुनाया आपको, लेकिन बहरहाल फिर भी नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। अकल फिर भी दरमियान में अपने दिमाग की बत्ती मेंटोस के जरिए रोशन रखनी है। बताई थी ना बच्चे मैंने जी, बताई थी जी। आपका इम्तिहान कौन सा रमजान में होना है, मेंटोस जो है बेसिकली अपने पास भी रखे, एक अपने उसको एग्जामिनर को भी दें, सर ये आप मेंटोस खाएं, उसके दिमाग की बत्ती भी मुमकिन है कहीं और चली जाए, और फिर आप आराम से बैठ काम करें जी। वरना अपने अपने जो है आंसर के साथ एक बत्ती वो स्टेपलर करके भिजवा दीजिएगा बत्ती, हो सकता है आपका मार्कर भी उसको खा ले, उसके दिमाग की बत्ती भी रोशन हो जाए, आपकी लिखी हुई उसको समझ में आ जाए। कैसी बात है। वो कहते हैं जी, लिखे मूसा पढ़े खुद आ, इससे क्या मुराद है जी? इससे मुराद है कि वही आके खुद ही आगे पढ़ेगा। तो याद भी आपने भी ऐसा नहीं लिखना कि वो आपको फोन करके पूछे भाई ने दस दो लिखिया क्यों है। तो होना ये चाहिए कि वो पढ़े, उसको पढ़ने के बाद उसी की जुबान में उसको समझ में आ जाए। ये काम करना है आपने जी भाईजान। प्लीज वापस चलते हैं बच्चे, गवर्नमेंट की टेम्परेरी पॉलिसी। अब यहां पर इसका एक मैच होता है, आप फंसते कहां पर एग्जाम के अंदर। याद रखिए बच्चे, गवर्नमेंट के पास दो चीजें होती हैं, एक गवर्नमेंट की चीजें हैं परमानेंट, और एक गवर्नमेंट के पास कुछ चीजें हैं, उसको क्या कहते हैं? टेम्परेरी। जरा ध्यान से बच्चे, जरा थोड़ा सा ध्यान से, आपका एंजॉय करना आपका हक है, लेकिन पढ़ना आपके लिए फर्ज है। टेम्परेरी परमानेंट चीज होती है वो लीगल होती है हमेशा, और जो टेम्परेरी होती है वो हमेशा पॉलिटिकल होती है। यानी पेस्टल का पहला पी और पेस्टल का लास्ट वाला एल, ये दोनों हमेशा फंसा देते हैं एग्जाम के अंदर। इन दोनों का बड़ा ख्याल रखना है आपने, और यही एग्जामिनर की लॉजिक चेक करना चाहता है वो आपकी, कि आपसे देखे कि आप कितना चीजों को समझते हैं। ये समझने वाली चीज है। आप 50 किताबें पढ़ लें, आप कभी भी इन दोनों के दरमियान में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक कि आपको कॉन्सेप्चुअली बात करना पता हो। जी बच्चे ये बताइए, मुल्क के अंदर बाकायदा तौर पर क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर लॉ बना हुआ है, परमानेंट है ना बच्चे। ये लीगल पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट का लीगल काम है। आइए बच्चे जरा कुछ जुमले आपसे जरा शेयर करता जाओ ना। ये बताइए, एवरीवन इन द कंट्री विल पे टैक्स इफ ही इज कमिंग इन द डोमेन ऑफ द टैक्स एरिया। पॉलिसी है कि आप, ये पॉलिसी है कि परमानेंट है? ये पॉलिसी नहीं है अल्लाह के वलियों, और अल्लाह के वलियों पॉलिसी ये होगी कौन कितना टैक्स देगा, कौन कितना टैक्स देगा। टैक्स की ग्रिड तब्दील होती रहेगी, लेकिन हर बंदा जो टैक्स के डोमेन में आता है टैक्स देगा, ये लॉ है। और बात समझ आइए कुछ, यहां फंसाता है एग्जामिनर, इस अंदाज से फंसाता है एग्जामिनर आपको। ये आपने चीज सीखनी है, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये चीज तब्दील किसी वक्त हो सकती है। सुनिए बच्चे, गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग का टाइम बढ़ा दिया है, पॉलिसी है कि लॉ है? ये पॉलिसी है बच्चे। मुमकिन है गवर्नमेंट बिल्कुल एलिमिनेट कर दे, मुमकिन है गवर्नमेंट कम कर दे, मुमकिन है गवर्नमेंट मजीद बढ़ा दे। कुछ बात समझ आई बच्चे? लेकिन मैं कहता हूं कि एवरीवन विल गेट एजुकेशन इन कंट्री XYZ, जो भी है ये क्या है बच्चे? ये लॉ है। अगर वो
قانون بنا دیا گیا ہے اور اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی تو یاد رکھیے بچے اس کو آپ ہمیشہ لا کے ڈومین میں ڈالیں گے جی. پہلا پوائنٹ آسانی سمجھ میں آ گیا جی. یہ دو چیزوں کا فرق ہے, یہ کتابوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, ہاں کتابوں سے آپ ایگزامپلیں دیکھ سکتے ہیں. آئیے میں اس میں آپ کی ایک بہت بڑی مدد کر سکتا ہوں. اگر تو یہ ایمبیگوس انفارمیشن نہ ہوئی تو موسٹلی اس کے ساتھ 3 الفاظ آیا کرتے ہیں, ان الفاظوں کو یاد کر لیں تو آپ کو دیکھتا ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ سوال جو ہے وہ کس ایریا کا ہے. یا تو اس کے ساتھ لفظ لکھا ہوا آئے گا لا, تو یہ ڈیٹا کس کا ہوگا, لیگل کا. یا اس کے ساتھ لفظ لکھا ہوا آئے گا لیجسلیشن, یہ کیا ہوگا جی, یہ بھی لیگل کا ڈیٹا ہے. یا اس کے ساتھ لفظ لکھا ہوا آئے گا ایکٹ. کچھ بات سمجھ آئی جناب؟ ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ از بینگ امپلیمنٹڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان. لا ہے یہ, اب یہ پالیسی نہیں ہے, یہ ایکٹ آ گیا نا بچے. دس از دا نیو لیجسلیشن ٹوورڈ دی انوائرمنٹ آف دی کنٹری, یہ بھی لا ہے, یہ بھی لیگل ہے. تو یاد رکھیے موسٹلی ایگزامینر لیگل کے ڈیٹا کے ساتھ ان 3 چیزوں کا لفظ ضرور استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو میں نے جگلری سکھائی ہے وہ بھی آ سکتی ہے, جس میں نے آپ سے کہا کہ ایوری ون ول پے ٹیکس ان سائڈ دی کنٹری ہو از کمنگ ان دا ڈومین آف دا ٹیکس. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب یہ دیکھیے جہاں پر نہ لا لکھا ہوا ہے نہ یہاں لیجسلیشن کا لفظ آیا, لیکن بچے آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر یہ قانون لازمی ہے. ملک میں کریمنل لا ہے نا, لیکن سم ٹائم سزائیں معاف بھی ہو جاتی ہیں. یہ اب آپ کی پالیسی میں شامل ہوتا ہے. تو اس لیے لفظ کیا لکھا ہوا ہے, جو گورنمنٹ کی ٹیمپریری پالیسیز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کس کا پارٹ ہوتی ہیں, پولیٹیکل انالیسس کا. یہ تو تھا بچے ڈیٹا سیگمنٹیشن, سن لیں میری بات, یہ تو کیا تھی, ڈیٹا سیگمنٹیشن. اب چلتے ہیں کس کی طرف جی. اب آپ کو دیکھنا ہوگا گورنمنٹ کی یہ پالیسی آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا آپ کے لیے نقصان دہ ہے, یہ امپیکٹ ہے جی. کس کے لیے دیکھنا ہے, ساری دنیا کے لیے یا صرف ایک آرگنائزیشن کے لیے؟ ویری گڈ. اب یہاں بھی سن لیجئے, ایک آرگنائزیشن کا ڈیٹا دے سکتا ہے, سم ٹائم ایک انڈسٹری کا ڈیٹا بھی دے دیتا ہے. تو آپ نے گورنمنٹ کی پالیسی صرف اس انڈسٹری پہ دیکھنی ہے. اور سن رہے ہیں میری بات, اگر ایک آرگنائزیشن بجے بالفعل وہ کہتا ہے اینالائز دی کمپنی اے بی سی یوزنگ پیسٹل, تو اب آپ کے لیے پوری دنیا کون ہے, اے بی سی, بس باقی سب کو بھول جانا ہے, ایکس وائی جی کو بھی بھول جانا ہے, سب کو بھول جانا ہے. آپ کی دنیا صرف ایکس وائی زی ہے. آپ نے گورنمنٹ کی پالیسی کو کس پہ اپلائی کرنا ہے, صرف ایکس وائی زی پر. بس ایکس وائی زی کو اگر اس سے فائدہ ہو گیا, پوری دنیا کو نقصان ہو گیا, نو پرابلم ایٹ آل. آپ نے کہنا ہے ایکس وائی جی کو گورنمنٹ کی اس پالیسی سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے. آل آف یو, آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی تھی صرف ایکس وائی زی کو ایفیکٹ ہوا ہے اور کسی کو ایفیکٹ نہیں ہوا, تو آپ نے باقیوں کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کرنی. آپ نے کہنا یہ ہمارے لیے نیگیٹو پوائنٹ ہے, ہماری آرگنائزیشن کو گورنمنٹ کی اس پالیسی سے, چونکہ بچے آپ اس کمپنی کے مینیجر ہیں, آپ اس آرگنائزیشن کے مینیجر مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ ہیں, چونکہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو دیکھنا ہے, اس لیے آپ نے صرف اسی آرگنائزیشن کا سوال سولو کرنا ہے. یا بچے ممکن ہے وہ کہہ سکتا ہے اینالائز دی آٹوموبائل انڈسٹری یوزنگ پیسٹل, تو اب آپ نے آٹو موبائل کو دیکھنا ہے, ایجوکیشن انڈسٹری کو نہیں دیکھنا, پیٹرول انڈسٹری کو نہیں دیکھنا, ووڈ انڈسٹری کو نہیں دیکھنا, آن لائن انڈسٹری کو نہیں دیکھنا, اب آپ نے پوری انڈسٹری کو دیکھنا ہے. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک وقت میں جب آپ پولیٹیکل انالیسس کا ڈیٹا سیگمنٹیشن کر لیں گے, پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے, تو پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد پھر آپ بتائیں گے کہ یہاں پر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اس انڈسٹری یا اس آرگنائزیشن پہ کیا آیا ہے. آل آف یو, چونکہ ایک چیز کمپلیٹ ہو گئی نا, آپ کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں نا. آپ دیکھیں میں نے کوئی کہانی نہیں سنائی آپ کو, میں نے صرف ایک لائن پڑھائی ہے, لیکن ایک لائن کے پیچھے ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہے. یہی اپلائیڈ سوال کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اپلائیڈ سوال میں جتنا آپ سمجھ کر چلیں گے, اب آپ کو کیا چاہیے ہوں گی, ایگزامپلیں. اب آپ جب کتاب پڑھیں گے, کتاب میں ایک ایگزامپل, دوسری ایگزامپل, تیسری ایگزامپل, تو وہ آپ کے نالج کو براڈ کرتی رہے گی. فائن, لیکن ضروری نہیں کہ کتاب میں جو 3 ایگزامپلیں دی ہوئی ہیں اسی انڈسٹری پہ ایگزام میں سوال بھی آ رہے ہیں. ایگزام میں ممکن ہے کسی تیسری انڈسٹری کا سوال آ جائے, تو ہر مرتبہ کہانی مختلف ہونی ہے. آل آف یو, آگے چلو جی. جی بچے, بچے وہ تو پھر ڈفرینٹ ہے, وہ پالیسی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ پالیسی ہے, آپ کو بھی کنفرم پتا ہے کہ آج 17% ہے, کل ملک میں انفلیشن ہوئی تو یہ بڑھ بھی اور کم بھی ہو سکتی ہے.
میں نے کہا یہ کنسیونگ ہے، یہ کام مشکل ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا، لیکن اس لیول پہ بھی وہ آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتا، اس لیول پہ وہ کام آسان لگتا ہے جی پلیز، بہت آسان کام، اکنامکس. بھلے پلیز یہاں پر چلتے چلتے اکنامکس کے آپ کو دو رول پتہ ہیں. اکنامکس میں ایک ہوتی ہے مائکرو اکنامکس اور ایک ہوتی ہے، ہم کون سی اپلائی کریں گے؟ مائکرو کیوں نہیں کریں گے؟ جی میں سوال پوچھتا ہوں جی. نہیں بچہ یار میں نہیں یار پلیز جو آنسر از رائٹ. میں یہ پوچھ رہا ہوں، ہم پیسٹل کا سوال سالو کر رہے ہیں اور پیسٹل کے سوال میں اکنامکس کو ہم نے انالائز کرنا ہے. وائی وی آر ناٹ یوزنگ دا ڈیٹا آف مائکرو اکنامکس. ایک منٹ بابو جی، ایک منٹ ذرا. صبر.com جی، آپ کے دماغ میں کوئی سوال آ رہا ہے کہ میکرو اکنامکس کو تو میں لکھوں گا پیسٹل میں، مائکرو اکنامکس کو پیسٹل میں کیوں نہیں لکھوں گا؟ جی جناب. جی بچے یہ ہے ہی میکرو انوائرمنٹل انالیسز ہے، اور ہم نے کہا تھا مائکرو اکنامکس ہوتی ہے انڈسٹری کے ان سائڈ کے لیے اور میکرو ہوتی ہے آؤٹ سائڈ کے لیے، پوری انڈسٹری کے لیے، پورے ملک کے لیے. تو یاد رکھیے میں نے اس لیے پہلے آپ کو یاد کرایا تھا کہ آپ کو ہر ماڈل کی ریزن پتہ ہونی چاہیے، ویئر وی یوز دیٹ ماڈل اور ان وچ سرکمسٹانسز وی یوز دیٹ ماڈل. تو پیسٹل کے بارے میں کیا معلوم تھا جی؟ پیسٹل ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پوری کنٹری کے انالیسس کے لیے ہوتا ہے. اب بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے آنسر صرف میکرو انوائرمنٹ کے ہیں، اور میکرو انوائرمنٹ میں 4 ایشوز ہوتے ہیں، ویسے تو 5 ہوتے ہیں لیکن لکھے 4 جاتے ہیں. میکرو انوائرمنٹ کے 5 بڑے ایشوز یا 4 بڑے ایشوز ہوتے ہیں. ایشو نمبر 1 ان امپلائمنٹ، ایشو نمبر 2 انفلیشن، ایشو نمبر 3 بیلنس آف پیمنٹ. واٹ از بیلنس آف پیمنٹ؟ امپورٹ ایکسپورٹ. اور ایشو نمبر 4 ہوتا ہے بچے، اس کو میں 4 اور 5 اسی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ریسیشن یا گروتھ ہوتی ہے. ریسیشن یا گروتھ. تو ریسیشن ہوتا ہے ڈکلائن کو کہتے ہیں، اور گروتھ ہوتا ہے انڈسٹری کا بڑھنا یا آرگنائزیشن کی جو ہے وہ گروتھ ہونا. تو یاد رکھیے بچے یہ 5 چیزیں آپ کو جہاں ملیں آپ نے اس کو اپنے اکنامکس کے پارٹ میں لکھ دینا. میں نے لکھی جناب دیکھ لیں یہاں پر. سب سے پہلے جنرل سی باتیں کر سکتا ہے. واٹ از دس؟ اکنامک کنڈیشن آف دی کنٹری. وہ کنٹری کی اکنامک کنڈیشن پہ ڈسکشن کر سکتا ہے. ایگزامپل انفلیشن کا ذکر آیا، ان امپلائمنٹ کا ذکر آیا، گروتھ کا ذکر آیا. بیلنس آف پیمنٹ اگر کسی کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں، امپورٹ ایکسپورٹ ڈیسائیڈڈ بائی دی گورنمنٹ. مائکرو کی بات نہیں میں کر رہا، ایک ہے آپ کی کمپنی کی امپورٹ ایکسپورٹ، اس کی بات نہیں ہو رہی. گورنمنٹ نے جو امپورٹ ایکسپورٹ پہ ٹیگ لگایا ہوا ہے، گورنمنٹ نے جو امپورٹ ایکسپورٹ پہ آپ کی جو ہے بیسیکلی ٹیرف لگائے ہوئے ہیں یا اس پہ پالیسی بنائی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ. اینڈ پلیز جو اکنامکس ابھی جنہوں نے ابھی تازی پڑھی ہے یا ابھی دماغ میں کہیں الجھ چکے ہیں، تو ڈونٹ کنفیوز بیلنس آف پیمنٹ ود بیلنس آف بجٹ. دیٹ از سم تھنگ ایلس. وہ فسکل پالیسی کا پارٹ ہوتا ہے، وہ فسکل پالیسی کا پارٹ ہوتا ہے. یاد رکھیے نا یہ بات. تو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے نا آپ نے جی. بیلنس آف بجٹ ہوتا ہے فسکل پالیسی کا پارٹ، اور یہ بیلنس آف پیمنٹ ہے. میں نے اس لیے بتایا جناب کہ چونکہ اپنے آپ نے تازہ پڑھی ہوتی ہے نا، تو تازہ پڑھنے کے بعد یا تو بالکل نئی چیزیں ہوتی ہے اور یا پھر اتنا پڑھ چکے ہوتے ہیں کہ دونوں چیزیں آپس میں مرج ہو چکی ہوتی ہیں. جناب ابھی فرق بتاتا ہوں، اسپیلنگ کا فرق ہے دونوں میں. اوکے جناب، انشاءاللہ اگلی باتیں کل کریں گے.